بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دوسرے کو دین کے لیے موٹیویشن دیں، اپنی ذات سے جتنا ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی پیار سے سمجھائیں کہ نماز نہ چھوڑیں۔ نماز ہماری جاب ہے، اگلا بات مانے یا نہ مانے، آپ اپنا کام کر دیں، بس اللہ کا دین اس تک پہنچا دیں، وہ مانے یا نہ مانے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ۔ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور یاد رکھیں دین پھیلانا صرف مسجد کے مولوی کا کام نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 کی تفسیر، جہاں سے پچھلی ویڈیو میں سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں دو شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بیٹی کی تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلے میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد علیہ السلام کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے۔ اس شخص کو اس بھیڑ کا 4 گنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ نمبر 2 سموئیل باب 12 فقرات 1 to 11۔ اس قصے اور اس کی اس شہرت کی موجودگی میں یہ ضرورت باقی نہ تھی کہ قرآن مجید میں اس کے متعلق کوئی تفصیلی بیان دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے بھی نہیں کہ وہ اپنی کتاب پاک میں ایسی باتوں کو کھول کر بیان کرے، اس لیے یہاں پردے ہی میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا اور اہل کتاب نے اسے بنا کیا دیا ہے۔ اصل واقعہ جو قرآن مجید کے مذکورہ بالا بیان سے صاف سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا یا جو کچھ بھی اس شخص کا نام رہا ہو سے محض یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور چونکہ یہ خواہش ایک عام آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ ایک جلیل القدر فرمانروا اور ایک زبردست دینی عظمت رکھنے والی شخصیت کی طرف سے رعایا کے ایک فرد کے سامنے ظاہر کی گئی تھی، اس لیے وہ شخص کسی ظاہری جبر کے بغیر بھی اپنے آپ کو اسے قبول کرنے پر مجبور پا رہا تھا۔ اس موقع پر قبل اس کے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فرمائش کی تعمیل کرتا، قوم کے دو نیک آدمی اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے ایک فرضی مقدمے کی صورت میں یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابتدا میں تو یہ سمجھے کہ یہ واقعی کوئی مقدمہ ہے، چنانچہ انہوں نے اسے سن کر اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن زبان سے فیصلے کے الفاظ نکلتے ہی ان کے ضمیر نے تنبیہ کی کہ یہ تمثیل پوری طرح ان کے اور اس شخص کے معاملے پر چسپاں ہوتی ہے، اور جس فعل کو وہ ظلم اور قرار دے رہے ہیں اس کا صدور خود ان سے اس شخص کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ یہ احساس دل میں پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں گر گئے اور توبہ کی اور اپنے اس فعل سے رجوع فرما لیا۔ بائبل میں اس واقعے کی وہ گھناؤنی شکل کیسے بنی، یہ بات بھی تھوڑے سے غور کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس خاتون کی خوبیوں کا کسی ذریعے سے علم ہو گیا تھا اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ایسی لائق عورت ایک معمولی افسر کی بیوی ہونے کے بجائے ملک کی ملکہ ہونی چاہیے۔ اسی خیال سے مغلوب ہو کر انہوں نے اس کے شوہر سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اسے طلاق دے دے۔
اس میں کوئی قباحت انہوں نے اس لیے محسوس نہ کی کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ کوئی معیوب بات نہ سمجھی جاتی تھی۔ ان کے ہاں یہ ایک معمولی بات تھی کہ ایک شخص اگر کسی کی بیوی کو پسند کرتا تو بے تکلف اس سے درخواست کر دیتا تھا کہ اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ ایسی درخواست پر کوئی برا نہ مانتا تھا، بلکہ بسا اوقات دوست ایک دوسرے کے پاس خاطر سے بیوی کو خود طلاق دے دیتے تھے تاکہ دوسرا اس سے شادی کر لے۔ لیکن یہ بات کرتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو اس امر کا احساس نہ ہوا کہ ایک عام آدمی کی طرف سے اس طرح کی خواہش کا اظہار تو جبر و ظلم کے عنصر سے خالی ہو سکتا ہے، مگر ایک فرما روا کی طرف سے جب ایسی خواہش ظاہر کی جائے تو وہ جبر سے کسی طرح بھی خالی نہیں ہو سکتی۔ اس پہلو کی طرف جب اس تمثیلی مقدمے کے ذریعے سے ان کو توجہ دلائی گئی تو وہ بلا تعمل اپنی اس خواہش سے دستبردار ہو گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ مگر بعد میں کسی وقت جب ان کی کسی خواہش اور کوشش کے بغیر اس خاتون کا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا تو یہودیوں کے خبیث ذہن نے افسانہ تراشی شروع کر دی، اور یہ خبث نفس اس وقت اور زیادہ تیزی سے کام کرنے لگا جب بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 النمل حاشیہ نمبر 56۔ ان محرکات کے زیر اثر یہ قصہ تصنیف کر ڈالا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاذ اللہ اوریہ کی بیوی کو اپنے محل کی چھت پر سے اس حالت میں دیکھ لیا تھا کہ وہ برہنہ نہا رہی تھی۔ انہوں نے اس کو اپنے ہاں بلوایا اور اس سے زنا کا ارتکاب کیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر انہوں نے اوریہ کو بنی امون کے مقابلے پر جنگ میں بھیج دیا اور فوج کے کمانڈر یوآب کو حکم دیا کہ اسے لڑائی میں ایسی جگہ مقرر کر دے جہاں وہ لازماً مارا جائے، اور جب وہ مارا گیا تو انہوں نے اس کی بیوی سے شادی کر لی اور اسی عورت کے پیٹ سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ تمام جھوٹے الزامات ظالموں نے اپنی کتاب مقدس میں ثبت کر دیے ہیں تاکہ نسل بعد نسل اسے پڑھتے رہیں اور اپنی قوم کے ان دو بزرگ ترین انسانوں کی تذلیل کرتے رہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے سب سے بڑے محسن تھے۔ قرآن مجید کے مفسرین میں سے ایک گروہ نے تو ان افسانوں کو قریب قریب جوں کا توں قبول کر لیا ہے جو بنی اسرائیل کے ذریعے سے ان تک پہنچے ہیں۔ اسرائیلی روایات کا صرف اتنا حصہ انہوں نے ساقط کیا ہے جس میں حضرت داؤد پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا اور عورت کے حاملہ ہو جانے کا ذکر تھا۔ باقی سارا قصہ ان کی نقل کردہ روایات میں اسی طرح پایا جاتا ہے جس طرح وہ بنی اسرائیل میں مشہور تھا۔ دوسرے گروہ نے سرے سے اس واقعے ہی کا انکار کر دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی ایسا فعل صادر ہوا تھا جو دنبیوں والے مقدمے سے کوئی مماثلت رکھتا ہو۔ اس کے بجائے وہ اپنی طرف سے اس قصے کی ایسی تعویلات کرتے ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں، جن کا کوئی ماخذ نہیں ہے، اور خود قرآن کے سیاق و سباق سے بھی وہ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ لیکن مفسرین ہی میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک بات تک پہنچا ہے اور قرآن کے واضح اشارات سے قصے کی اصل حقیقت پا گیا۔ مثال کے طور پر چند اقوال ملاحظہ ہوں۔ مسروق اور سعید بن جبیر دونوں حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا کہ اس عورت کے شوہر سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دے۔ ابن جریر علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس شخص سے صرف یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ان کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ علامہ ابوبکر جساس اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ عورت اس شخص کی منکوحہ نہیں بلکہ صرف مخطوبہ یا منصوبہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی عورت سے نکاح کا پیغام دے دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے مومن بھائی کے پیغام پر پیغام دیا تھا، حالانکہ ان کے گھر میں پہلے سے کئی بیویاں موجود تھیں۔ احکام القرآن بعض دوسرے مفسرین نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے، لیکن یہ بات قرآن کے بیان سے پوری مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن مجید میں مقدمہ پیش کرنے والے جو الفاظ نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ لی ناجتو واحدہ فقالا اکفلنہا، یعنی میرے پاس بس ایک ہی دمبی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دے۔
یہی بات حضرت داؤد نے بھی اپنے فیصلے میں ارشاد فرمائی کہ قد ظلمک بسؤال ناجتک، یعنی اس نے تیری دمبی مانگنے میں تجھ پر ظلم کیا۔ یہ تمثیل حضرت داؤد علیہ السلام اور اوریا کے معاملے پر اسی صورت میں چسپاں ہو سکتی ہے جبکہ وہ عورت اس شخص کی بیوی ہو۔ پیغام پر پیغام دینے کا معاملہ ہوتا تو پھر تمثیل یوں ہوتی کہ ایک دمبی لینا چاہتا تھا اور اس نے کہا کہ یہ بھی میرے لیے چھوڑ دے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں اس مسئلے پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل واقعہ بس یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے آدمیوں میں سے ایک شخص سے کہا کہ میرے لیے اپنی بیوی چھوڑ دے اور سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبہ کیا۔ قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ شخص ان کے اس مطالبے پر اپنی بیوی سے دستبردار ہو گیا اور حضرت داؤد نے اس عورت سے اس کے بعد شادی بھی کر لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی بطن سے پیدا ہوئے۔ جس بات پر عتاب ہوا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے ایک عورت کے شوہر سے یہ چاہا کہ وہ ان کی خاطر اسے چھوڑ دے۔ یہ فعل خواہ فی الجملہ جائز ہی ہو مگر منصب نبوت سے بعید تھا، اسی لیے ان پر عتاب بھی ہوا اور ان کو نصیحت بھی کی گئی۔ یہی تفسیر اس سیاق و سباق سے بھی مناسبت رکھتی ہے جس میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سلسلہ کلام پر غور کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں اس مقام پر یہ قصہ دو غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی غرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، یعنی تمہیں تو ساحر اور کذاب ہی کہا جا رہا ہے لیکن ہمارے بندے داؤد پر تو ظالموں نے زنا اور سازشی قتل تک کے الزامات لگا دیے، لہٰذا ان لوگوں سے جو کچھ بھی تم کو سننا پڑے اسے برداشت کرتے رہو۔ دوسرے غرض کفار کو یہ بتانا ہے کہ تم لوگ ہر محاسبے سے بے خوف ہو کر دنیا میں طرح طرح کی زیادتیاں کرتے چلے جاتے ہو، لیکن جس خدا کی خدائی میں تم یہ حرکتیں کر رہے ہو وہ کسی کو بھی محاسبہ کیے بغیر نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ جو بندے اس کے نہایت محبوب و مقرب ہوتے ہیں وہ بھی اگر ایک ذرا سی لغز کے مرتکب ہو جائیں تو خداوند عالم ان سے سخت مواخذہ کرتا۔ اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو ایسی اور ایسی خوبیوں کا مالک تھا، مگر جب اس سے ایک بے جا بات سرزد ہو گئی تو دیکھو کہ ہم نے اسے کس طرح سرزنش کی۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی اور باقی رہ جاتی ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے۔ تمثیل میں مقدمہ پیش کرنے والے نے یہ جو کہا ہے کہ اس شخص کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے جس سے یہ مانگ رہا ہے، اس سے بظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں اور وہ ایک عورت حاصل کر کے 100 کا عدد پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن دراصل تمثیل کے ہر جز کا حضرت داؤد علیہ السلام اور اوریا ہتی کے معاملے پر لفظ بلفظ چسپاں ہونا ضروری نہیں ہے۔ عام محاورے میں 10، 20، 50 وغیرہ اعداد کا ذکر صرف کثرت کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کہ ٹھیک تعداد بیان کرنے کے لیے۔ ہم جب کسی سے کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ تم سے فلاں بات کہہ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10 بار گن کر وہ بات کہی گئی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بارہا وہ بات کہی جا چکی ہے۔ ایسا ہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ تمثیلی مقدمہ میں وہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس متعدد بیویاں ہیں اور پھر بھی آپ دوسرے شخص کی ایک بیوی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بات مفسر نسابوری نے حضرت حسن بصری سے نقل کی ہے کہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں نہ تھیں بلکہ صرف ایک تمثیل ہے۔ اس قصے کی تفصیلی بحث کتاب تفہیمات حصہ دوم میں کی ہے، جو صاحب اسے پڑھنا چاہیں اور جو صاحب اس بیان کردہ تعویل کی ترجیح کے مفصل دلائل معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 29 to 44 ملاحظہ فرمائیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔